السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں HR ڈائری اور میں ہوں حماد رسول۔ دوستو، پاکستان میں آئس ڈرگز کا استعمال دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات کو یہ کس طرح متاثر کر رہا ہے، یہ سب کچھ جاننے سے پہلے ہم جانیں گے کہ آخر آئس ڈرگز ہے کیا۔ کیمیکلی اس کا نام میتھ ایمفیٹامین ہے اور یہ ڈرگ کوکین سے بہت حد تک ملتی جلتی ہے۔ اس ڈرگ کو لینے کے بنیادی طور پر دو طریقے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو سونگھتے ہیں اور بعض لوگ اسے سویلو یا انجسٹ کر لیتے ہیں یا سوئیوں کے ذریعے لگاتے ہیں۔ اگر آپ اس کو سونگھتے ہیں تو اس کا فوری اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اسے انجسٹ کرتے ہیں تو 20 سے 30 منٹ کے اندر یہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ دوستو، ہمارے دماغ میں ڈوپامین نام کا ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے جو خوشی کے مواقع پر ایکسکریٹ ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کوئی اچھا عمل کرتے ہیں تو ڈوپامین اس وقت دماغ سے ریلیز ہوتا ہے، لیکن جب آپ آئس کا نشہ کر رہے ہیں تو عام طور پر اگر ڈوپامین 100 یا 200 ریلیز ہوتے ہیں تو نشہ کرنے کے بعد 1000 تک ریلیز ہو جاتے ہیں۔ اس سے بندے کو وقتی طور پر یہ لگتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں، اور یہی چیز انسان کو حقیقت میں مار دیتی ہے۔ لیکن جب اس کے اثرات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس شخص کے سر کو شدید درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کوئی بھی چیز صاف نظر نہیں آتی، یعنی سب کچھ دھندلا دھندلا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس شخص کی ذہنی کیفیت بھی نارمل نہیں رہتی۔ آئس نشہ انتہائی خطرناک حد تک پڑھی لکھی نوجوان نسل کے اندر پھیل رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں اس کا استعمال پچھلے کئی سالوں سے بڑھ گیا ہے۔ آئس کا نشہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو استعمال کرنا شروع کر دے تو اس کی طلب میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایفیڈرین کیمیکل سے تیار کی جاتی ہے، یعنی ایفیڈرین پیناڈول اور پیراسیٹامول میں بھی استعمال ہوتا ہے، جنہیں ہم روزمرہ کی بنیاد پر استعمال کرتے ہیں۔ بچوں کے ماں باپ نہ جانے کتنی مشکلوں سے پیسے کما کر اپنے بچوں کو اچھے کالجوں اور یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں اور روشن مستقبل کا خواب سجاتے ہیں، لیکن معاشرے کے ناسور یہ دوست جن کا تعلق منشیات فروش کے گینگ سے ہوتا ہے، وہ ان کے روشن مستقبل کو اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ لیکن پریشانی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ نشہ ایسے لوگ کر رہے ہیں جو کہ کالج، یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ نشہ کچھ دیر کے لیے تو انہیں خوشی دے سکتا ہے، لیکن اس عارضی خوشی کے بعد یہ دماغ کا کچھ یہ حال کرے گی۔ یہ دماغ میں موجود نیورون جو کہ نروس سسٹم کا حصہ ہیں اور پورے جسم میں میسیجز لے کے جاتے ہیں، ان کا خاتمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کی تعداد میں کمی کی وجہ سے دماغ کا کینسر اور پاگل پن کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کے سب سے بڑے شہر یعنی کراچی میں یومیہ 4 کلو آئس استعمال ہو رہی ہے اور اسلام آباد میں یومیہ 6 کلو استعمال ہو رہی ہے۔ اس گھنونے کاروبار کے اندر پورا مافیا ملوث ہے، جو کہ کچھ مقدار ہمارے ہمسایہ ممالک سے سمگل کر رہے ہیں اور دوسرا ایوانوں میں بیٹھے ہوئے وائٹ کالر کرائم کرنے والے پولیٹیشین بھی اس گھنونے دھندے میں شامل ہیں۔ اس نشہ کے علاج کے لیے آن لائن سروسز موجود ہیں۔ جدید تھراپیز کے ذریعے بغیر انجیکشن اور دوائی کے اس کا علاج ممکن ہے اور کافی لوگ اس سے ٹھیک بھی ہو چکے ہیں۔ خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس بری خصلت سے بچائیے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ کہیں ان کے بچے اس نشے میں مبتلا تو نہیں۔ اگر وہ اس نشے میں مبتلا ہیں تو انہیں ڈی گریڈ کرنے کے بجائے حوصلہ دیں اور اس نشے سے چھٹکارا پانے میں ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بری خصلت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس بری خصلت کے نقصانات جان سکیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ مزید اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔